خدا جس کا مقام اور مرتبہ بیان کرے اسے. اچھا امام جلال الدین سیوطی کا نام سنیں؟ جانتے ہیں جی؟ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ 70 دفعہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کرنے والی ہستی. جانتے ہیں جلال الدین سیوطی کو؟ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، معتبر تاریخ ہے اور معتبر قسم کا سکالر ہے. جلال الدین سیوطی چھوٹا بندہ نہیں، وڈا بندہ ہے. امام جلال الدین سیوطی غیر جانبدار مگر حق جانب. بھائی دیکھیں میں کوئی باتیں آج کروں گا آپ سے اگر آپ جاگیں گے تو. جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، حضور نے ابو بکر کو بلایا. ابو بکر پہلا پتھر آپ رکھے. ابو بکر پہلا پتھر آپ رکھے. کوئی نہیں تسی چپ ہو، میں کوئی گل پیا کرنا. ابو بکر پہلے آپ ہیں. کوئی باتیں کر رہا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں. ابو بکر پہلے آپ ہیں. میں نہیں آگے چلوں گا جب تک آپ بولیں گے نہیں. ابو بکر حضور فرما رہے ہیں ابو بکر پہلے آپ آئیں، پہلا پتھر آپ رکھیں. اب ذرا دیکھتے آنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پتھر رکھا نا، نبی فرماتے ہیں عمر اب آپ آئیں. نہیں غور ہی نہیں کیا آپ نے. نبی نے کہا دوسرے نمبر پہ حضرت عمر ہے، فاروق اعظم اب آپ آئیں. دوسرا پتھر حضرت عمر نے رکھا. جب دوسرا پتھر رکھ دیا پھر حضور فرماتے ہیں عثمان غنی جی یا رسول اللہ اب آپ آئیں نا، اے عثمان اب آپ آئیں. تیسرا پتھر آپ رکھیں. اب سنتے آنا سنیوں. پھر آپ نے فرمایا مولا علی کو یا علی اب آپ آئیں نا، چوتھا پتھر آپ رکھیں. اب ذرا جلال الدین سیوطی کا ذرا جملہ سنیے گا. جب یہ 4 پتھر ترتیب سے ان چاروں نے رکھے نا، جلال الدین سیوطی فرماتی ہیں حضور نے اعلان کیا سنو میں چلا جاؤں گا، میرے بعد یہ چاروں اسی ترتیب سے آئیں گے. بندے آج تک ترتیب کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. بھائی بولو بھی تو صحیح نا. اچھا اس ترتیب کو چھیڑتے ہوئے کئیوں کی ترتیب خراب ہو گئی ہے. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یارا جسے نبی کی ترتیب پہ کوئی شک ہی نہیں ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا. نہیں ٹھنڈا بولے ہو، میری تھکاوٹ بڑھا دی ہے آپ نے، تو اس طرح شوگر اور تیز ہو جائے گی اس طرح کرو گے تو. جس کے دل میں جتنی نبی کی محبت ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو رحمت دے صدقہ نبی کریم کا. تو اگر آپ کا شغف ہو تو جلال الدین سیوطی کو پڑھ لیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ابو بکر اپنی مرضی سے آئے ہی نہیں. جی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اور ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. صدیق اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہ میرے سینے کے ساتھ قرآن ہے. ابو بکر کے آنے میں رائے فاروق اعظم کی ہے، عثمان غنی کی ہے اور رضا مولا علی کی ہے. بھائی جو نوکر ہے علی کا وہ سبحان اللہ تو کہو نا یارا. جس کے دل میں علی ہے پھر کہو سبحان اللہ. تو میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا دل کرے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو پڑھا جائے تو نجی کتابوں کی طرف نہیں چھوٹی کتابوں میں جاؤ گے تو پھر تو باتیں وہی ہیں. جلا دیا جلا دیا جلا دیا جلا دیا جلا دیا، کھا گیا کھا گیا کھا. بھائی یہی پھر ملے گا آپ کو، یہی باتیں ملے گی کیونکہ وجدانیات کی آمیزش ہے، ظنیات کی آمیزش ہے. ہاں بڑا رولا ڈالا ہوا ہے جی. دیکھیں میں کبھی کسی مذہب پہ انگشت تان نہیں اٹھاتا، لیکن اپنوں کی ہم اثروں کی اصلاح کرنا یہ آئینی ذمہ داری ہے. عقائد کو نکھارنا اور عقائد کو صاف ستھرا رکھنا یہ فقیروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھو نا آوازیں آتی ہیں جلا دیا، کس نے جلایا؟ شرم نہیں آتی؟
मेरी तरफ देखो, मेरे दरवाजे कोई हाथ तो लगाए, मैंने चूड़ी पहनी हुई है? नहीं, आपने गौर ही नहीं की। अच्छा मैनू तुसी एक गल दा जवाब दियो, तुहाडे हुंदियां कोई तुहाडे बूहे नू अग ला जाए, तुसी चूड़ियां पाईयां ने? बोलो, बोलो भी ना। यानी आपके होते हुए आपके दरवाजे के करीब नहीं कोई आ सकता। मेरे होते हुए को मेरे दरवाजे को हाथ लगाए, शर्म नहीं आती? तौहीन करते हो तुम अली की, ये अली का दरवाजा है, ये मौला अली का दरवाजा है, छोटे बंदे का दरवाजा नहीं। जो बाएं हाथ से खैबर का दरवाजा उठा ले, क्या उसके दरवाजे को कोई जला सकता है? जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो, जिसे जितनी समझ आई है उतनी जोर से कहो सुभान। बकवास करते हैं ये, सहाबा की तौहीन के रास्ते तलाश करते हैं। देयर इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन, ऐसी कोई बातें नहीं है वहां पे मोहब्बतें हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं, बस समझिएगा, कोई बातें अर्ज कर रहा हूं अगर समझ आ रही हैं। कतअन सहाबा को अगर पढ़ना हो तो निजी किताबों से नहीं पढ़ना, सहाबा को जब भी पढ़ना है कुरान से पढ़ना है। आपका अकीदा कुरानी आयात के मुताबिक होना चाहिए। अब आप मुझे इजाजत दो, मैं अबू बकर पे कुरान पढ़ूं जी। क्या तकरीर शुरू कर ली जाए जी? वैसे आधी गुफ्तगू मैं कर चुका हूं और आधी बाकी है, क्योंकि मैंने अपने वक्त पे सफ़र भी करना है। 8:10-15 पे बात शुरू हुई है और 8:48 हो गए, तकरीबन 8:07-8 पे हम हाज़िर हो चुके मस्जिद में। ऐसे ही है जी? अच्छा चलो बता दें फिर, 8:15 आ गए जी मस्जिद में हम। चलें, यानी अभी भी नहीं आए? अच्छा, आपका ख्याल है अभी भी हम आए नहीं हैं? अच्छा, ये टाइम गिन लें जी, चलो ये गिन। अच्छा जी, 8:30 बजे बात शुरू हुई है, 48 मिनट हो गए, यानी मैं तकरीबन 18 मिनट आपसे बात कर चुका हूँ। अब आइए अबू बकर को कुरानी आयात में से तलाश करते हैं। सूरह बकरा की 2 आयतें मैंने तिलावत की हैं, बस इनसे बात शुरू करते हैं, फिर आगे देखते हैं बात किस तरफ जाती है। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासी फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन। एक आयत खत्म होगी, सुभान अल्लाह कह लो। वलै यतमन्नौहु अबदम बिमा कद्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। दूसरी आयत खत्म होगी, सुभान अल्लाह। लो जी, ये आज इन्हीं आयात में से हम हज़रत अबू बकर को पढ़ेंगे। इन आयात का जो ताल्लुक है वो इल्मुल मुखाशमा से है। अब आइए ज़रा इन आयात को समझते हैं। कुल का माना देवबंद हजरात ने किया बता, किसी ने कुल का माना किया कै, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने भी कुल का माना यही किया बता। लेकिन सुन्नियों के इमाम आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह अहमद रज़ा खां बरेलवी जुब्बा अदब तन पे सजाया और कुल का माना किया फरमा। क्या माना किया? बहुत होली बोल दियो पे, क्या माना किया? अब मुझे एक बात का जवाब दें, कै, बता और फरमा, इसमें कोई फर्क नहीं? बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। एक आवाज आई सबसे, बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। ये जो बड़ा फर्क है ना, यही फर्क है। नहीं, गौर नहीं किया। यही फर्क है कि सुन्नी जब भी नबी की बात करते हैं अदब से करते हैं, यही फर्क है। कुल का माना फरमा, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरा। अब जरा जागती आइएगा, गुफ्तगू शुरू हो गई है। इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरा। देवबंद हजरात ने तर्जुमा इसका किया कि वो आखरत वाला घर अगर तेरे लिए है, फरमाइए क्या आखरत वाला घर चाहिए? ये तर्जुमा किया देवबंदियों ने। सुन्नियों के इमाम आला हजरत ने तर्जुमा किया कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरा। मेरा हबीब फरमाइए पिछला घर चाहिए? पिछला पिछला अच्छा, पिछला घर क्या होता है? औलाद के लिए पिछला घर वो होता है जो बाप का हो। अब मुझे एक बात का जवाब दे, अल्लाह ने आपके बाबा हजरत आदम को कहां पे रखा था जी? जन्नत में। तो फिर मैं तर्जुमा इस तरह करूं, अल्लाह फरमाता है कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरा,
میرا حبیب انہاں پوچھو جنت چاہیے دیجئے؟ نہیں، غور ہی نہیں کیا. نہیں، چلو میں سمجھاتا ہوں، ٹھہرو. یہ تو میں نے اپنے انداز میں یہ ترجمہ کر دیا، لیکن اسے تفسیر جلالین، صاحب تفسیر جلالین جو درس نظامی کا نصاب ہے، اس میں اس آیت کے بارے میں دارالآخرہ کا لکھا ہوا ہے یعنی جنت، یعنی جنت. اب نبی پوچھ رہے ہیں جنت چاہیے؟ نہیں غور کیتا. نبی پوچھ رہے ہیں جنت چاہیے؟ نہیں تو ساجے بھی غور نہیں کیتا. قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، میرا حبیب ان سے پوچھیں جنت چاہیے؟ اچھا ٹھہرو، میں اگر پوچھا شاہ جی تسبیح چاہیے دیئے، یعنی اے دے اتے میرا پورا اختیار ہے تے پوچھے ہے نا؟ نہیں غور نہیں کیتا. اگر اختیار نہ ہو تو میں تو پوچھ ہی نہیں سکتا. نبی پوچھ رہے ہیں جنت چاہیے، یعنی پھر نبی کا اختیار ہے نا. چپ بیٹھے ہو، نہیں ہے؟ نہیں، ابھی بھی آواز کم ہے. نہیں ہے؟ اب پچھلے بندے چپ ہیں. نہیں ہے؟ یارا جنت پہ نبی کا اختیار ہے. تو ایک دن جنگ کے میدان میں ایک صحابی کی آنکھ باہر آئی، ہاتھ میں آنکھ پکڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے. نبی فرماتے ہیں تمہیں آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی یا رسول اللہ آنکھ میں مانگ رہا ہوں، جنت آپ کی زبان سے نکل آئی ہے. فرمایا قریب آ جا. یہ صحابی قریب ہو، لعاب دہن لگا کے آنکھ میں آنکھ رکھ کے فرماتے ہیں چلا جا، آنکھ تمہیں تیری طرف سے مل گئی، جنت محمد کی طرف سے مل گئی. اختیار ہے نا جی؟ ابھی بھی آواز کم ہے. نہیں ہے بھائی، جنت پہ میرے نبی کا اختیار ہے نا. اچھا میری طرف دیکھو نا یارا، اختیار ہے تو نبی فرما رہے ہیں نا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، میرا بیٹا حسن بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے اور میرا بیٹا حسین بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اگر ایمان والا میٹا ٹھیک ہے تو پھر آپ چپ نہیں رہیں گے. جہاں پہ نبی نے یہ اعلان کیا وہیں پہ نبی نے اعلان کیا سو جنت کے جوانوں کے سردار حسنین ہے اور جنت کے بزرگوں کا سردار ابو بکر ہے. جو نوکر ہے ابو بکر کا سبحان اللہ کہو جلدی سے. جس کے دل میں ابو بکر ہے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. نہیں آ رہا مجھے تسلی نہیں ہوتی سمندری والوں. جو نوکر ہے صدیق اکبر کا مچل کے کہو سبحان اللہ جلدی. ماشاءاللہ، بسم اللہ. نبی پوچھ رہے ہیں جنت چاہیے؟ چاہیے دیئے؟ چاہیے؟ مولا یہ کیسی جنت ہے؟ اللہ فرمایا سنو خالصتا من دون الناس عند اللہ. This is the first characteristics of that house. عند اللہ. اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ دے نیڑے وے خالصتا من دون الناس، لوکاں کو لو ہٹ کے. اللہ دے نیڑے تے بندیاں کو لو ہٹ کے. چاہیے دیئے؟ آئی دروں سے آواز آئیے تے باقی چپ نہیں چاہیے دیئے؟ چاہیے دیئے؟ مولا کرنا کیے، حکم کر کی کریے. فرمایا کرنا پتہ کیے، لمحہ فکر ہے ذرا آرام نال بیاہ جی ہوں ذرا. پھر مولا کی کریے؟ فرمایا کرنا ہے وے فتمنوا الموت، موت دی تمنا کرو. موت دی آرزو کرو. موت مانگنی نہیں، مانگنا حرام ہے. منگنی نہیں، تمنا تیاری رکھ. موت کی آرزو کرو. تے مولا پھر کر لینے ہاں جے تے اس طرح لب جے تے ٹرائی کر لینے ہاں. فرمایا اگے آیت پڑھو ان کنتم صادقین. یہ ان کنڈیشنل ہے. اللہ فرماتا ہے ہر کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا، موت دی تمنا کرے گئی ہو جڑا صادق ہے. ویکھو میں تانوں اگے دسیا ہے کہ میں اگر امام جلال الدین سیوطی دی کتاب تاریخ الخلفاء کھول لوانا
ਤੇ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ, तुसा किहड़ा मैनूं रोकना है। तो मैं पढ़ के एक रवायत, फिर दूसरी रवायत, फिर तीसरी रवायत, फिर चौथी रवायत, फिर 5वीं रवायत, 26वीं रवायत, और वो रवायत नहीं मुकनियां, टाइम मुक जाना है। मैं वो भी पढ़ के अबू बकर को बयान कर सकता हूं। वाकयात का ढेर है छोटी किताबों में, वो भी मैं अबू बकर पे पढ़ सकता हूं। ढेरों चीजें ऐसी हैं मैं अबू बकर बयान कर सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कुरान का तालिबे इल्म हूं। मैंने आपको अबू बकर कुरानी आयात में से सिखा दी, कुरानी आयात में से सुना के जाना है। अल्लाह फरमांदा है मौत दी तमन्ना करेगा ही वो जेड़ा साधक है। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान की आयत पढ़ के आपको समझ आ गई जन्नत च घर सादिक दा है। ये जिहड़ी जन्नत पढ़ी है इत्थे साधक है। यहां पे ये जो कंडीशनल इन शर्तिया आया है, बंदा सादिक है, यानी आयत ने बता दिया मैं भी नहीं ते तुसी भी नहीं। हाँ जी नहीं भाई, मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, इस आयत में हम नहीं आते हजरत, मैं नहीं, आप भी नहीं। ये जो भौंकते हैं ना अबू बकर पे, इनमें से एक नहीं। नहीं, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, नहीं, इनमें से एक नहीं। बंदा साधक है, जन्नत कर मैं ठहरो, मैं अगली आयत पढ़ता हूं, ठहरो। ये जो मैं कह रहा हूं ना, हम में से कोई नहीं। ए वे अल्लाह फरमाता है वलै यतमन्नहु अबदम बिमा कद्दमत ऐदीहिम, तुम में से कोई मौत की तमन्ना कर ही नहीं सकता। मौत की तमन्ना वो करेगा जिन्हों पता है मैं अगे की गले है। बहुत सादे अंदाज में मैंने तर्जुमा दिया है। बंदा साधक है और यारा मौत सामने नहीं होवे ते ना डरे, ओ ही ते साधक है। नहीं ठंडा बोलियो, मैनू तकलीफ हुई है। मौत सामने हो, पैर ना डोले, असी नहीं आउंदे, असी ते नमाज पढ़ते होइए ना, ये हाल ते नमाज विच ए साडी नमाज दा हाल है। इधरों किरली आ जाए सही, फिर नमाजी दियां दौड़ां वेखण वाली होंदी। इसका मतलब है हम तो छोटी सी किरली से डरते हैं, साधक होवे सामने मौत के पैर ना डोलन। समझे, आप समझे हैं? साधक उसे कहते हैं। मैं एक मिसाल देना, क्योंकि अगर मिसाल ना दूं तो बात समझ नहीं आएगी। यहां पे एक साधक है सूरह मरियम में। लो जी, मैं एक साधक पढ़ूंगा फिर आपको समझ आ जाएगी कि असी इन्हें जोगे नहीं, हम इस कैटेगरी में नहीं आते। मैं एक साधक इथों लगा पढ़न। अच्छा चलो यार, आज मैं बीमार हूं, मैं जरा उसी अंदाज में पढ़ता हूं, जरा सादे अंदाज में। वो मौत सामने है, आग के शोले आसमान को छू रहे हैं, उसने बड़ी आग जलाई, वो मिन जिनीक में है, अभी गए नहीं, सामने मौत है, वो डर गए नहीं। वाह किड्डा सोना बोले हो। घबरा गए नहीं, फिसल गए नहीं, भाग गए नहीं, बल्कि वो आया, उसने आके कहा कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं? फरमाया हु इज यू, तू कौन है? इसने कहा मैं वो ही हूं, जब भी वक्त आता है नबियों पे मैं ही आया हूं। फरमाया तू जिबरील है? फरमाया हाँ हाँ, मैं आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, क्या आपकी मदद करूं? फरमाया नो यू कैन गो, चला जा। अगर तू जिबरील है, वो जलील है, हम खलील हैं, तेरा काम ही नहीं, तू चला जा। अच्छा अब आपको पता है वो डर गए? यार मेरे ना बोलो तो सही यार, वो घबरा गए? नहीं, बल्कि इकबाल ने कमाल लिखा, बेखतर कूद पड़ा आतशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम में। मौला ये किसकी बात कर रहा है? अल्लाह फरमाया कुरान पढ़ना, वाशकुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक नबिया, ये मोहम्मद का दादा सादिक नबी है। और जिसे साधक समझ आया सुभान अल्लाह ने कहो ना यार। नहीं मुझे तकलीफ हुई है, बहुत ठंडा बोले हो। जिसे साधक समझ आया ऊंचा कहो सुभान अल्लाह जल्दी। ਇਹਦਾ मतलब है साधक तो इस मयार के हैं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गई है, असी नहीं, हम इतने जोगे
नहीं, कोई नहीं यहां पे। अच्छा ठहरो, एक सादक और है, ठहरो 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 ठहरो, रुक जाओ। यहां इसी तसलसल से आगे चलता हूं, इसी सादक से एक सादक और ले लेते हैं। सूरह साफात की तरफ आओ, 37 नंबर सूरह है, तरतीब के एतबार से 100+ आयत है। यही सादक 80-85 साल उम्र हुई इनकी, हाथ उठा के अर्ज करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले बेटा अता फरमा, फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह फरमाया तू साले मांग रहा है, हम तुम्हें गुलाम बेटा दे, हम तुम्हें। अच्छा बेटा गोद में आया? आप चुप है, नहीं आया। अब मेरे साथ बोलना पड़ता है, आया। इधर बेटा गोद में है, ये सादिक मोहब्बत कर रहा है, और इस मोहब्बत को अल्लाह ने बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माइल। अल्लाह मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं, बुढ़ापे में इस्माइल जैसा बेटा। गौर नहीं किया आपने। अच्छा हुन जरा तकते आना समुंदरी के गयूर सुन्नी जवानों, इधर बेटे से मोहब्बत हुई, फरमाया इब्राहिम जी मौला मेरे नाल चोखा प्यारा ही, अल्लाह हुक्म कर, फरमाया जरा छड़ के आ ना। छोड़ा, चुप बैठो, नहीं छोड़ा। तो पता भी मेरे नाल बोलना पैंदा है, छोड़ा। जंगल में जवान बीवी को छोड़ा, फिर आवाज का मैं नहीं छोड़ा। बेटे को छोड़ा, जवान बीवी, बेटा गोद में, बेटा गोद वाला बेटा छोड़ के जब जंगल से वापस आ गए, दोबारा पता कब गए? अल्लाह फरमाता है फलम्मा बलगा माउसाया, दोबारा तब गए जब बेटा चलता फिरता था। जब छोड़ के आए तो गोद में था, दोबारा गए तो चलता फिरता था। अब जरा जागना, चलते फिरते बेटे को देख के खलील फरमाते हैं काला या बुनैया इन्नी अराफिल मनामी अन्नी अज़बहू का, बेटा ख्वाब में मैं ना तेरी मौत देख के आया हूं, मैं ख्वाब में तेरी मौत देख आया हूं। फंजुर माजा तरा, अब बता तेरा क्या इरादा है। बेटा डर गया, घबरा गया, फिसल गया, भाग गया। पिछले बंदे नहीं बोलते पे, बेटा डर गया, अभी भी आवाज कम है, घबरा गया, फिसल गया, भाग गया, नहीं, बल्कि उन्हीं कदमों पे इस्माइल अर्ज करते हैं काला या अब तिफअल मा तुअमर, बाबा आप छुरी उठाने वाली बात करें। हाय हाय, मेरे दोस्तों ने गौर नहीं किया, मौला ये किसकी बात कर रहा है। अल्लाह से मैं फिर कुरान पर, ये 19 नंबर सूरा है, किताबी इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिय्या। ए जिन्ने छुरी चुकी है वो भी सादक है, ते जिदी गर्दन ते आई है वो भी सादक। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान पढ़ के ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गई है सादक मौत को नहीं डरते। सादक बहुत कम आवाज है, सादक मौत सामने होवे जिदे पैर ना डोलन वो ही ते सादक है। सादक मौत को लो, जरा बोलिए जी एक बारी सारे, सादक मौत को लो। हुन जे ये दो सादक तुहानू समझ आ गए ने ते हुन दो ही मैं होर पढ़ने ने ते तुहाडे को लगा इजाजत लेन। नबी आवाज मारी सी या अली उरा हो जी, ऐसे सौ जाओ ते मैं चला वा, सवेरे पीछे आ जाया जी। फरमाया हुजूर ने, ये मोइन शाह साहब चादर दीजिएगा, फरमाया या अली इथे सौ जाओ, ते मौला पाक ने चादर फड़ी ते आराम नाल ही सौ गए। अच्छा जेड़े बंदे बाहर खलोते ने वो फुल फड़ के खलोते ने, जेड़ा अंदरों आएगा ओदी गर्दन च पा देने ने, नहीं उन्हां दे कोल की है। अच्छा तलवारां नियाम विच बाहर नंगियां तलवारां तुहानू अजे भी समझ नहीं आई। बाहर मौत है, नबी फरमांदे ने अली सौ जा, बोलो भी तो सही जिसे समझ आ। अच्छा फिर कमाल है कि अली ना नबी की चादर लेके मीठी नींद बड़े आराम से सौ गए। सारी रात काफर खड़े रहे ने, सारी रात खड़े रहे ने, सुबह अंदर वड़े ने। हुन बिस्तर वेख के कोई अंदर देखो ना नबी अभी भी सो रहा है, कहा चुप कर नबी नहीं अली लगता है, कहा नहीं नबी नहीं अली है, कहा अली नहीं नबी है, कहा नबी नहीं अली है, कहा अली नहीं नबी है, कहा नबी नहीं अली है, कहा अली नहीं नबी है। अभी ये वहम चल रहा था। वजह पता क्या थी? वजह ये थी चादर वही, चाल वही, गुफ्तार वही है। चलता था तो लगता था अल्लाह का नबी है। अंगूठे जुबान दे के मक्के के काफिर बोले कमाल है, सोया तो मोहम्मद था, जागा तो अली है।
اب لطف تو یہ ہے کہ علی نے بستر رسالت پہ سو کے بتا دیا جو موت کے نیچے سو جائے اسے صادق کہتے ہیں. اب اگر سنی چپ رہے تو مجھے تکلیف ہو گئی. بستر پہ علی صادق اور جسے نبی ساتھ لے کے گئے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. جو نوکر ہے ابو بکر کا سبحان اللہ تو کہو یار. جس کے دل میں ابو بکر ہے مچل کے کہو سبحان اللہ. جو نبی کے یار کا نوکر ہے پھر کہو سبحان اللہ. اچھا جس انداز میں ملفوظات میں ہے میں ذرا تھوڑا بیان کر دیتا ہوں. حضور جب نکلے ہیں نا کیا جی تو ابو لہب کے ہاتھ میں تلوار ہے. امیہ عتبہ شیبہ قتل کے ارادے سے کھڑے ہیں. حضور اندر ہے. مولا کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے میرا حبیب باہر نکل تیرا بال بھی بانکا دے. واللہ یعصمک من الناس. میں ذرا نہ تھکا ہوں اس لیے کھڑا ہوا. میرا حبیب نکل باہر. نبی رحمت نے پہلا قدم اٹھایا اور پڑھا یاسین. دوسرا قدم اٹھایا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. دروازہ کھولا اعلیٰ صراط مستقیم. اب ذرا بات قابل غور ہے. حضور باہر، ابو لہب کھڑا ہے، امیہ کھڑا ہے، عتبہ کھڑا ہے. حضور سامنے نظر نہیں آتے. میں غور ہی نہیں کیا. میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. اگر آپ جاگیں گے تو سامنے سے حضور گزر رہے ہیں انہیں نظر نہیں آ رہے. ہون تو انو قاعدہ سمجھے چاہ گیا ہے، اصول سمجھے چاہ گیا ہے. یہ یار ایتھے نہ ہوئے کولوں دی لنگ بھی جائے نظر نہیں آمدا. ہائے بولو بھی تو صحیح نا. یہ مطلب ایک قاعدہ مل گیا کہ یار ایتھے نہ ہوئے کولوں دی لنگ بھی جائے تے نظر نہیں آندا. تے جے یار ایتھے ہوئے بندہ اڈیالہ جیل وچ بیٹھا ہوئے. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جس کے دل میں غازی کی محبت ہے سبحان اللہ جو اچھا نہیں. جس کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت ہے پھر کہو سبحان اللہ. یہ تھوڑا اور آگے کر دیں. میں تھوڑا ذرا نا بس ایسے ہی آ جا ان دوستوں سے باتیں کروں گا. او حضور نکلے اور تھوڑی مٹی پکڑی ابو جہل کے سر پہ، امیہ کے سر پہ، عتبہ کے سر پہ. اچھا جب نبی نے سب کے سر پہ وہ مٹی پھینکی نا اللہ نے فرمایا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. سونیا آ جڑی مٹی تو پائی ہے تو نہیں پائی میں پائی ہے. یہ مطلب ہے قرآن وچوں اصول مل گیا. یار کے دشمنوں پہ مٹی کٹا خود ہی ڈالتا ہے. نہیں میں کوئی باتیں کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے تو انو کٹا پان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. جیڑا بھی یار دا دشمن ہے نا اپنے منہ تے کل بھی کٹا سی اج بھی کٹا ہی. او جیڑا نبی دا نوکر بیٹھا جی کا سبحان اللہ یار. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا وہ جیتے رہے. اچھا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہو. وہ نا حضور نے مٹی یہ معروف ہے، یہ ہجرت کی رات کی آیت ہے، یہ جنگ بدر کی آیت ہے، دونوں یہ پس منظر موجود ہے. حضور نے نا وہ مٹی پکڑی یوں پھینکی، ہر ایک پہ مٹی ڈال رہے ہیں. اللہ فرمائے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. سونیا آ جڑی مٹی تو پائی ہے نا ویکھنے چوں تو ہی پائی ہے، حقیقت ہے میں پائی ہے. جیسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو. اچھا میں سمجھتا تھا کہ میرا پروردگار صرف درود ہی بھیجتا ہے. آج یہ آیت سمجھ آ گئی پڑھ کے یار پہ درود بھی خود ہی بھیجتا ہے، یار کے دشمنوں پہ کٹا بھی خود ہی پھینکتا ہے. اور جڑا نوکر نبی دا سبحان اللہ پہ کہو نا یارا. چلو میں تھوڑا آگے چلوں جی.
थोड़ा आगे चलो, सारे कहो सुभान अल्लाह। मट्टी फेंकी, सीधा एक दरे दौलत पे पहुंचे। अभी जाके दरवाजा नोक नहीं किया, अभी उलमा फरमाते हैं अभी सिर्फ आपने कुंडी पकड़ी, इधर कुंडी पकड़ी है, अभी खड़काई नहीं। दरवाजा खोल के अबू बकर फरमाते हैं अहलन व सहलन मरहबा, कुर्बान जावा ओ ना रावा तो जिथों यार टुर के आए। फरमाया अबू बकर आप जाग रहे हैं? अर्ज की या रसूल अल्लाह सो के देखा ही नहीं। अबू बकर कैसे? अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपने एक दिन फरमाया था कि अबू बकर घर छोड़ना पड़ेगा, बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, माल छोड़ना पड़ेगा, मेरे साथ जाना पड़ेगा। उस से अबू बकर ने सो के नहीं देखा, पता नहीं यार कब आ जाए। और जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो यारा। यानी आपने अभी भी गौर नहीं किया, अपना माल घर बार जो कुर्बान करे उसे अबू बकर कहते हैं। मुझे तसल्ली नहीं हुई, जो नौकर है नबी के यार का सुभान अल्लाह का हो यारा। सिद्दीक चले, हजूर चले, चलो सिद्दीक आ जाओ। अब जरा देखते आना, जरा सुनते आना। सफर शुरू हो गया, एक मकाम पे जाके रुके। अबू बकर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, नहीं एक मिनट ठहरो, मंजर बड़ा कमाल है। मंजर ये है कि नबी चलते हैं, अबू बकर कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। रोक के नबी फरमाते हैं सिद्दीक ये क्या कर रहे? हुजूर अगर मौत आगे से आए पहले अबू बकर के सीने पे आए, अगर मौत पीछे से आए पहले अबू बकर की पुश्त पे आए। तो अनु अजय भी समझ नहीं आई, मौत के सामने जो सीना तान के खड़ा हो जाए उसे सिद्दीक कहते। जो आए कभी पड़ी है सादक मौत से, बहुत होली बोल दे पे, सादक मौत से। अच्छा गार से पहले कौन गया है? समझ आ जाती होने, गार से पहले कौन गया है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। क्यों? क्यों? अगर आगे मौत हो पहले अबू बकर के सीने पे आए। अच्छा अबू बकर ने गार में जाके क्या किया? माशाअल्लाह, क्या की? क्यों? किसने आना है? हुजूर ने। इसका मतलब है फिर कायदा मिल गया। कायदा ये मिला कि पहले अबू बकर जाते हैं ताकि सफाई हो जाए, पीछे हुजूर ने आना है। नहीं ठंडा बोले हो, मैं फिर अर्ज करता हूं, पहले अबू बकर जाते हैं ताकि सफाई हो जाए, पीछे हुजूर ने आना है। पहले अबू बकर जाते हैं ताकि सफाई हो जाए, पीछे हुजूर ने आना है। समुद्री वालों आप अभी भी नहीं समझे, अगर तेरा दिल करता है कि यहां पे हुजूर आ जाए, पहले अबू बकर को लेके आ ताकि सफाई हो जाए, फिर हुजूर आते हैं। जो नाउ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नारे लग गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीक। अबू बकर चले जी, हुजूर चले। थोड़ा सा सफर हुआ, जनाब सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या हुआ? हजूर पीछे मट्टी उड़ रही है, तो मैं रुक जाए। हजूर लगता है हमला हो गया। मैं डोंट फियर, ला तहज़न, डरना नहीं। अबू बकर डरना नहीं। जी हुजूर, इन्नल्लाह माअना। इधर देखिए जी, जरा तर्जमा सुनिए जी, तर्जमा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ पंजाबी वाला। आप फरमाते ने घबरा ना, जिन्ना अल्लाह मेरे नाल है ना। बोलो भी तो सही ना। ਇਹਦਾ मतलब है बद मजहब अबू बकर दे नाल नहीं, अल्लाह अबू बकर दे नाल। तकलीफ हुई है, मुझे तकलीफ हुई है आपके चुप रहने की वजह से। अगर कोई कहे हम अबू बकर को छोड़ते हैं, छोड़ जाओ। अबू बकर को सारे भी छोड़ जाए, नबी नाल है, अल्लाह नाल है। जिसे जितनी समझ आ रही है उतनी गौर से कहो सुभान अल्लाह।
تھوڑا سا اور پڑھ لوں؟ مجھے ٹائم ذرا دکھائیے گا. 9 پورا ٹائم ہو گیا جی. جتھے بندہ چوکھا آئے جائے نا پھر بندے لاڈلے ہو جاندے نے. ویسے ٹائم میرا مکمل ہے. اچھا چلو سبحان اللہ. ابو بکر کے نام پہ سبحان اللہ. نہیں بڑی ٹھنڈی آواز ہے. سبحان اللہ. جس کے دل میں نبی کا یار ہے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. اچھا چلو یہ ذرا سن لو. یہ داستان بڑی خوبصورت ہے. یہ واقعہ چونکہ بڑا پیارا ہے, قرآن نے اسے بیان کیا ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, اسے اللہ بیان کرتا ہے. وہ ایک صاحب آ گئے تھے, مینوں آندے نا چھڈیا کرو. میں کہ کی ہوئے؟ وہ غار چلی نہ لے. نہیں جی, اذ ہما تسنیہ کا صیغہ ہے. ایک نبی ہے دوسرا علی ہے. میں بڑے پیار ہوں کہ میں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے جے ایتھے علی ایتھے پیچھے بستر تے کینوں پایا جی. مطلب قدورت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے, اخیر انتہا ہے. حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا ابو بکر علی کے بغیر نہیں چلتے, علی ابو بکر کے بغیر نہیں چلتے. میں نے تو بڑی دفعہ بیان کیا ہے کہ اگر حضرت حسن فرمائیں یا حضرت حسین فرمائیں کہ ذرا نیچے آئیں نا, یہ تو ممبر ہمارے نانے کا ہے. ابو بکر نیچے زمین پہ بیٹھ کے عرض کرتے ہیں سونا ممبر بھی تواڈے نانے دا تے نوکر بھی تواڈے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو. یا رسول اللہ. جی ابو بکر. وہ پیچھے مٹی اڑ رہی ہے, فرما دیکھ لیتے ہیں. ڈونٹ فیئر, ڈرنا نہیں, کھڑے ہو جاؤ. جم کے دونوں کھڑے ہو گئے. جب قریب آیا تو سراقہ غضب کی نظر اٹھی. آپ فرماتے ہیں واپس مڑ جا. اسے کہا نہیں اب نہیں مڑنے والا. پکڑ لیا. ابو بکر قریب. آپ فرماتے گھبرانا نہیں, مڑ پیچھے واپس. کہا اب تو نہیں مڑوں گا. اب تو پکڑے گئے, اب تو پیچھے ساری فوج آ رہی ہے. فرمایا میں کہہ رہا ہوں واپس مڑ جا. کہا اب نہیں مڑوں گا. جب کہا اب نہیں مڑوں گا, اب یہ گھوڑے کو چلاتا ہے. حضور نے اشارہ کیا, گھوڑا نہیں چل رہا. گھوڑا کیسے چلے؟ اب گھوڑا نہیں چل رہا. یہ دوبارہ ہلاتا ہے, گھوڑا نہیں چل رہا. لگا زمین سے نیچے اترنے اور ان کی طرف حملے کے لیے. جب آگے بڑھنے لگا, نبی فرماتے ہیں مٹی تو دیکھ نہیں رہی یہ کیا کر رہا ہے. جب کہا مٹی تو دیکھ نہیں رہی یہ کیا کر رہا ہے, زمین نے اپنا سینہ چیر دیا. گھوڑا نیچے, پہلے پاؤں نیچے, پھر کھور نیچے, پھر گھٹنے نیچے, پھر گردن نیچے. جب گردن نیچے جانے لگی نا, اس نے آواز دی میں ہوں واپس ٹور جانا, اینو ذرا روک دے لو نا. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا ہے واپس مڑ جا. ابو بکر کو دیکھ کے فرماتے نبی اب تو تسکین ہو گئی. نہیں, آپ نے غور نہیں کیا میں کوئی بات کر رہا ہوں. ابو بکر کا اطمینان والا چہرہ نبی دیکھتے تھے. ابو بکر کا اطمینان والا چہرہ نبی دیکھتے تھے. اگر بدر کے میدان میں آسمانوں سے ملائکہ اترے نا, جب اللہ کی نصرت زمین پر اتری, نبی کے چہرے پہ اطمینان آیا. اترتے ہوئے ملائکہ کو دیکھ کے یوں میدان جنگ میں حضور نے ابو بکر کو تلاش کیا. ٹھنڈا بولے ہوں میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. یوں میدان جنگ میں حضور نے ابو بکر کو تلاش کیا. اور ابو بکر کو تلاش جب کیا, جب نگاہوں کے سامنے ابو بکر آیا, نبی فرماتے ہیں ابو بکر مبارک ہو, اللہ کی نصرت اتر آئی ہے. ابو بکر مبارک ہو, اللہ کی نصرت اتر آئی ہے. نبی ابو بکر کو مبارک اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ابو بکر کے چہرے پہ بھی خوشی. ابھی بھی آپ نے غور کیا, نبی جس کے چہرے کی خوشی کے لیے امید رکھتے ابو بکر کہتے ہیں. یہ نعرہ ٹھیک ہے, کوئی شک ہے تو پھر آہستہ کیوں بول رہے ہیں؟ دوبارہ لگائے. نہیں جی, اس میں نبی بھی آواز کم ہے. اگر شک نہیں تو آواز آنی چاہیے. دوبارہ لگائیں جی. اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے, رحمت عطا فرمائے. اجازت ہے آگے چلے جی. بس ایک آیت اور پڑھ لیں, پھر انشاءاللہ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. وہی آیت جو ابھی میں نے تلاوت بھی کی ہے.
خواجہ صاحب نے اس آیت کو بیان کیا ہے. وہ گئے نا تو واپس آ گئے اور آ کے بلایا ادھر آؤ جی میں ابھی گیا ہوں اور آ گیا ہوں. یار گئے وہ بستر گرم رہا, پانی چلتا رہا, کنڈی بولو بستر ٹھیک ہے, یہ باتیں ٹھیک ہے, پانی کنڈی حرام سے اقصا, اقصا سے پھر پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سدرا, آگے وہ پیچھے جو ساتھ تھا نا مسافر وہ نوکری کرنے والا وہ پیچھے, جل جائیں گے یہ پر میرے جتنے ادھر گئے, اللہ کے حبیب تو اپنے ہی گھر گئے. یہ کبھی رجب میں آئے تو معراج, میرا خیال معراج پہ ایک بھی خطاب نہیں ہے نا, اچھی بات ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ واپس آئے, ٹھیک ہے بدلا کریں, ٹیسٹ بدلا کریں, بندہ بدلتے رہا کریں, ایک بندے کو سن کے بندہ اک بھی جاتا ہے نا, تھک بھی جاتا ہے. تو وہ نا واپس آ گئے, واپس آ کے فرماتے ادھر آؤ جی حضور رأیت ربی فی آسانی سورہ, میں گیا تھا اور آ گیا. اچھا اپنوں نے سنا, اپنوں سے بات غیروں میں چلی گئی. اوے اپنے کولی باہر جاندیاں نے, وہ جب باہر گئی نا تو وہ ایک تھا بڑا تیز, اس نے کہا واہ ہاؤ از اٹ پاسبل, کیسے ہو سکتے ہیں, ابھی گئے چلے بھی گئے آ بھی گئے. یہ انہوں نے اکثر یہ سمجھی ہوئی ہے, پہلا آسمان یہ سمجھا ہوا ہے, کئی ہزار میل کئی ہزار دن لگتے ہیں, کئی مسافت ہے, یہ کیسے, نو اٹ از ناٹ اے پاسبل, کیسے نہ بھی ہو سکتا. ہر ایک کو کہہ رہے سننا ایسے تو نہیں ہو سکتا, ہاں نہیں ہو سکتا, سننا ایسے تو نہیں ہو سکتا, ہاں نہیں ہو سکتا, سننا ایسے تو نہیں ہو سکتا, ہاں نہیں ہو سکتا, سننا ایسے تو نہیں ہو سکتا, ہاں نہیں ہو سکتا, سننا اچھا ہر کوئی کہہ رہا نہیں ہو سکتا. اچانک وہ نہ آ گئے تجارت کرتے ہوئے, جب وہ آئے نا تو اس نے دیکھا ہاں ذرا ان سے پوچھتے ہیں, یہ بڑا اس کی باتیں کرتا ہے. اے جی سنیے نا بھائی, بولو بھی تو صحیح نا, میں نے عرض کیا ہے کہ آج طبیعت ایسے ہی ہے, ذرا سنیے نا. آپ نے فرمایا سنائیے. اٹ از پاسبل کہ بندہ جائے اور یوں اور یوں اور یوں اور یوں اور یوں اور یوں اور پھر ادھر بھی 70 ادھر بھی 70,000 ادھر بھی 70,000, پھر ساتویں سے بھی آگے جا کے تو پھر کنڈی بھی ہلتی رہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ناٹ پاسبل, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. جب کہا نا نہیں ہو سکتا, اس نے کہا بڑی باتیں تو ان کی کرتا ہے, وہ فرما رہے. فرمایا اچھا, انہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. آپ نے غور نہیں کیا, بات ابو جہل نے کی ہے. ابو بکر ابھی نبی سے نہیں ملے. نہیں میں کوئی باتیں کر رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی, ابھی ابو بکر نبی سے نہیں ملے. اسی لیے اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. اسے صدیق کہتے ہیں. صادق اور ہے, صدیق اور ہے, صدیق اور ہے. جو دیکھ کے تصدیق کرے وہ صادق ہوتا ہے, جو دیکھ کے تصدیق کرے وہ صادق ہوتا ہے, جو آنکھیں بند کر کے تصدیق کرے وہ صدیق ہوتا ہے. جو نبی کا نوکر ہے سبحان اللہ, جو خیرہ جس کے دل میں ابو بکر ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. حضرت جی تکلیف کھڑے ہو کے, تکلیف کھڑے ہو کے آواز آنی چاہیے. بسم اللہ. اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے. میں دو کو آیتاں اور پڑھ. الذی جاء بالصدق, کتاب دیجیے گا, کتاب دیجیے. الذی جاء
چاہیے وہ بدریہ ڈاک بھی شاہ صاحب بھیج سکتے ہیں. الذی جاء بالصدق وصدق بہ. یہ کوئی چشتی بیٹھے نے. الذی جاء بالصدق, وہ جو سچ لے کے آیا, وصدق بہ, اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی. اولئک هم المتقون. اللہ فرماندہ ہے دو وہی متقین ہیں. دو وہی ہولی بولے ہو, دو وہی. جی تھک گئے ہو تو چھڑ دیا نہیں, انج نہیں, پھر رل کے کہو سبحان اللہ. اللہ فرماندہ ہے دو وہی متقین. 383 نمبر صفحہ سی جی, ذرا رکیا جی. ہن اللہ اے جڑا متقی ہوندا ہے, ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ابو بکر متقین ہے, متقین ہے. آیت نے بتا دیا ابو بکر متقین ہے. ہن اللہ فرماندہ ہے انا سورہ حجرات 13 نمبر آیت ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماندہ ہے کوئی بندہ کرے یا نہ کرے, میں خدا ہو کے متقی دی عزت کرنا. اکرامہ یہ افعالہ کے وزن پہ ہے, افعالہ ہی ہے جی. ذرا میری رہنمائی کر دیں. یہ اس میں تفضیل ہے, بہت عزت کرتا ہے اللہ. اللہ فرماندہ ہے متقی دی میں چوکھی عزت کرتا. کون عزت کرتا ہے؟ کی دی سارے بولو, کون عزت کرتا ہے؟ کی دی. ہن ایک دو جملے عرض کرنے نے تو پھر اجازت لینی ہے. یہ دا مطلب ہے ہن تانوں سمجھ آ گئی ہے کہ ابو بکر نے متقی. اے آیت پڑھ کے پھر میں کہہ لواں او جی دی اللہ عزت کرے نا اونوں ابو بکر کہے. آ بندے پاویں نہ کرن, آ بندے پاویں نہ کرن, ابو بکر دی عزت اللہ فرما رہے ہیں. لو جی ہن آخری جملہ عرض کریے تو پھر اجازت لئیے. اللہ کی فرماندا ہے عزت کی فرماندا ہے کی دی متقی دی کی دی. تسی فقیر دی عزت کر دیو, فقیر تہاڈی عزت کر دے. میں آ جانا تسی میری عزت کر دیو, تھانوں ملنا میں تہاڈی عزت کرنا. اچھا ہن تسی مینوں اے ویکھے ہے, انج ویکھے ہے اے تاں عزت کر دیو جی. میں ذمہ داری نہ پیارس کرنا. تساں اے ویکھے ہے, اے ویکھے اچھا قرآن پڑھتے ہیں کئی سالاں تو آ رہے ہیں تے ایسے لباس چاہتے ہیں. 10 ربیع الاول نو آئے سن تے قرآن پڑھیا سن, ہون آئے نے تے ابو بکر تے تقریباً گھنٹے کے اتنے گل ہو چکی ہے تے تاں عزت کر دیو نا. میرا ظاہر ویکھے ہے, ایتھوں میں جا کے گڈی چ بہنا ہے, اے ہر شے لا دینی ہے تے اے میں پھڑ لینا ہے تے پھر میں پتہ نہیں کی کرنا ہے. ہن میں تنہائی چاہ, ہن تسی میرے کول کوئی نہیں, ہن میں جو مرضی کرنا پیا تے جے تواڈے سامنے میں شروع ہو گیا تے پھر بھی کرو گے عزت. یہ دا مطلب ہے بندے بندیاں دی عزت تاں کردے نے ظاہر ویکھیا ہے, تنہائی نہیں ویکھی. اللہ عزت کردا ہے. تساں غور ہی نہیں کیتا. میں کوئی گل پیا کرنا تانوں سمجھان واسطے. یہ دا مطلب ہے میں آپ کی عزت کر رہا ہوں. سروں پہ امامے ہیں, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, سروں پہ ٹوپیاں ہیں, بڑا سبحان اللہ کہتے ہیں, ابو بکر کو سنتے ہیں, حضور کو سنتے ہیں, بڑی اس بندے کی عزت ہے. پورے پاکستان میں لوگ عزت کرتے ہیں. بھائی کوٹ شوٹ پہننا ہوتا ہے سردیوں میں, ٹوپی شوپی بھی اچھی پہن کے آتا ہے, تسبیح بھی پکڑی ہوتی ہے, اللہ اللہ کرتا ہے اور یہ قرآن بھی سناتا ہے. تنہائی کا ہمیں کیا پتہ, مجھے آپ کی تنہائی کا نہیں پتہ, آپ کو میری تنہائی کا نہیں پتہ. اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ نہیں, میں ابو بکر دی عزت کر رہا ہوں. اب مجھ سے آپ کی تنہائی چھپی ہوئی ہے, آپ سے میری تنہائی چھپی ہوئی ہے. کر جائے کہ کلیاں ذرا ٹھنڈے مزاج نال بہ کے سوچیا جے او ابو بکر کیسا بندہ ہے جدے کولوں کسی دی تنہائی چھپی نہیں, او دی عزت پیا کردا. ٹھنڈا بولے ہو, مینوں تکلیف ہوئی ہے. یہ دا مطلب ہے کوئی بندہ کرے نہ کرے, ابو بکر کی عزت محمد کا خدا کر رہا ہے. جہاں نوکر ابو بکر کا سبحان اللہ تو کہو یارا.
ہن میں ذرا تواڈے والے نال میں لالا تے میں ویکھاں ذرا بندے کیویں چپ رہندے نے. مصطفیٰ کا ہم سفر. نہیں میں آگے نہیں چلوں گا. مصطفیٰ کا ہم سفر. ابھی بھی آواز کم ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر. مولا جڑا اچھا ابو بکر کرے انہوں مدینہ وہاں. مصطفیٰ کا ہم سفر. گلی گلی نگر نگر کلمہ گوئے اول. ابھی بھی آواز کم ہے. کلمہ گوئے اول. مسلم اول. نمازی اول. ہون میں آواز تھوڑی کتھے جاندی ہے؟ سب سے پہلے نبی کے مصلی پہ آنے والا. ابھی بھی آواز کم ہے. نبی کے مصلی کا وارث غار میں مصطفیٰ کے ساتھ, ہجرت میں محمد کے ساتھ, جو غار میں بھی ساتھ ہو, جو ہجرت میں بھی ساتھ ہو, جو بدر میں بھی ساتھ ہو, او یارا جو مزار میں بھی ساتھ ہو, جو معاشر کے میدان میں بھی ساتھ ہو. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. میں ایک بات اور کر لوں. خیر جی ایک اور کر لیں بات. امام مسلم اور بخاری فرماتے ہیں کہ حضور کی طبیعت ناساز جب ہوئی نا, حالت علت, حضور بیمار ہوئے. فرماتے ہیں کہ عائشہ جی حضور ابو بکر سے فرمائیں نماز کروائیں. جب فرمائے نا اور میں کو گل کرنے لگا جو جاگ دے بیٹھے ہوتے, ذرا سنی اونچی کیا جو سبحان اللہ. عائشہ جی حضور ابو بکر سے فرمائے نا. جا کے پیغام دیا ابو بکر کو مصلی پہ کھڑے ہو جائے. صحابہ نے عرض کی ایک دفعہ ہم بات کریں حضور سے, رقیق القلب ہے, نرم دل ہے, دل نرم ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو چھڑے ہو جائیں اور اس انداز میں روئیں کہ جماعت نہ کروا سکیں. ذرا پوچھیں حضور سے اگر اجازت دے تو عمر کا بھی قلب ہے, حضرت عمر کو کھڑا کر لیں. اب نبی کا پیغام سننا اور اسے یہاں پہ جگہ دینا. حضور فرماتے ہیں عائشہ خاموش ہو جا, جس امت میں ابو بکر ہونا کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا جی ایک منٹ ٹھہریے گا, کس نے کھڑا کیا جی؟ اچھا یا اللہ کیا حضور اپنی مرضی سے؟ فرمایا نا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. زہرا کا بابا جب بھی بولتا ہے خدا کی وحی سے بولتا ہے. اب آپ نے غور کیا کہ ابو بکر کا مصلی پہ آنا مصطفیٰ کی بھی رضا ہے, خدا کی بھی رضا ہے. اچھا ذرا آپ ٹھہریے گا, ذرا ٹھہریے گا, بس میں آخری بات آپ سے کر رہا ہوں اور اجازت کی طرف آ رہا ہوں. جناب ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا, حالانکہ بار بار کہا بھی گیا, پھر بھی ابو بکر کو کھڑا کیا. اب جو علماء تشریف فرما ہے, جو درس نظامی پڑھاتے ہیں, جنہوں نے نور الایضاح پڑھائی ہوئی ہے, ان سے ذرا پوچھیں امامت کا کیا طریقہ ہے, امام کون ہوگا؟ اگر سارے بندے اکٹھے ہو جائے جماعت کس نے کروانی ہے؟ سارے کہیں گے جو علم میں اعلیٰ, جو علم میں آواز کم ہے, جو علم میں. اچھا پھر ان سے پوچھتے ہیں, چونکہ یہ استاد علماء ہیں, اگر سارے عالم ہوں, فرمایا پھر اب وہ پڑھائے گا جو قرات میں اعلیٰ, جو قرات میں بہت آواز کم ہے, جو قرات میں. اگر سارے عالم تو پھر قرات. اچھا پھر ان سے پوچھیں اگر سارے قرات میں اعلیٰ ہوں تو پھر یہ جواب دیں گے اب تلاش کریں گے جو لباس میں اعلیٰ, جو لباس میں. یہ امامت کے اصول ہے, جو لباس میں. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی علماء ہیں آپ اگر بتائیں اگر سب کا لباس اعلیٰ ہو, سب کی آواز اعلیٰ ہو, سارے علم میں برابر ہوں,
تو یہ کہیں گے جو حسن میں اعلیٰ. ویسے امامت کے 25-26 اصول ہیں نور النظام میں، ایسے ہی حضرت تقریباً 25-26 اصول ہیں، جس میں سے میں نے صرف 5 موٹے موٹے پڑھے ہیں. پہلے تلاش کرو علم میں اعلیٰ، سارے ایک برابر عالم. پھر تلاش کرو قرات میں اعلیٰ، سارے برابر قرات میں. پھر تلاش کرو لباس میں اعلیٰ، سب کا لباس ایک جیسا. پھر تلاش کرو حسن میں اعلیٰ. یہ ہے امامت کے اصول. اب نبی کھڑا کرنے لگے ہیں اپنا امام. آپ نے غور ہی نہیں کیا. اب 1.25 لاکھ صحابہ ہے، کھڑا کرنا ہے مصلی پہ نبی کے. جناب عائشہ کو فرمایا کرو ابو بکر کو کھڑا. حضور رقیق القلب ہے، فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں ابو بکر کو کھڑا کرو. اب نبی کا بار بار کہنا کہ ابو بکر کو ہی کھڑا کرو، تو پھر مجھے کہنا پڑے گا خدا اور مصطفیٰ کی نظر میں ابو بکر علم میں بھی اعلیٰ، لباس میں بھی اعلیٰ، قرات میں بھی اعلیٰ، حسن میں بھی اعلیٰ. اور جو ابو بکر کو اعلیٰ مانتا ہے کہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. مولا جو اونچا کہے اسے مدینہ دکھا. مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. میں کچھ بیمار ہوں ورنہ ضرور بیٹھتا. اللہ آپ کو اس اور